السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں؟ اس کا بازو پکڑتے وہ غصے سے بولا۔ دارم، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، حوریہ نے صدمے سے کہا۔ ڈانٹ نہیں رہا، بس پوچھ رہا ہوں۔ دارم گہری سانس بھرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، مجھے وہ جگہ بہت پسند ہے اور میں نے وہاں جانا ہے اور دیر تک بیٹھنا ہے وہاں۔ وہ خفگی سے منہ پھلاتے ہوئے بولی، نہیں، وہاں نہیں جانا، چلو گھر جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ دارم نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، لیکن پہلے آپ میری بات مانیں۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے دارم کو دیکھتے ہوئے کہا، کون سی بات ہور؟ دارم نے جھٹ سے پوچھا۔ مجھے وہ گلاب کا پھول لا کر دیں، پھر جاؤں گی واپس، ورنہ میں وہیں بیٹھ کر سارا دن وہاں ہی گزاروں گی۔ اس نے چہک کر کہتے ساتھ دھمکی بھی لگائی، ہور وہاں نہیں جانا، ورنہ میں کسی نہ کسی کا قتل کر ڈالوں گا، اور گلاب کا پھول باغ سے ملے گا اور وہاں گارڈ کھڑا ہوگا جو اس وقت اندر جانے نہیں دے گا۔ ابھی تم گھر جاؤ، شام کو واپسی پر میں لے کر آؤں گا اور دوبارہ تم پارک میں نہیں آؤ گی۔ گھر آ کر میں پاپا جان سے بات کرتا ہوں۔ دارم نے غصے سے کہا۔ ان کے گھر کے قریب ہی پارک تھا، جہاں کا ایک الگ تھلگ کونا حوریہ کو بے حد پسند تھا۔ آج بھی وہ اپنی ماں سے اجازت لیتی وہاں آ کر بیٹھ چکی تھی، جب ایک اور لڑکا اسے قریب ہی بینچ پر آ بیٹھا۔ اسی وقت دارم بھی پارک میں داخل ہوا۔ حوریہ کے قریب کسی لڑکے کو بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھیں سرخ پڑی تھیں۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے سر پر پہنچتا ہوا اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اگر مزید وہاں رکتا تو وہ لڑکا زندہ سلامت نہیں رہتا۔ دارم، آپ بہت برے ہیں، میں آپ سے ناراض ہو کر دور چلی جاؤں گی اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے بھاگ گئی۔ ہور، وہ اس کا نام پکارتا اور اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اس کی بات دارم کے دل کو ٹھیس پہنچا گئی۔ ہور رکو، رک جاؤ ہور۔ وہ ایک زوردار چیخ مارتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی مانے لرز رہا تھا۔ ہور، میری ہور، کہاں چلی گئی ہو تم؟ ایک بار واپس آ جاؤ، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ وہ اپنے سینے کو سہلاتے ہوئے بڑبڑایا۔ تکیے پر سرکتے اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچی۔ جب سے ہور چھوڑ کر گئی تھی، یہ خواب اس سے اکثر آتا تھا اور وہ پچھتاووں میں گھر جاتا۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا، لیکن دوبارہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو فجر ہونے والی تھی۔ وہ اٹھتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں فریش ہو کر وضو کرتے وہ باہر نکل آیا۔ اس کا رخ مسجد کی جانب تھا۔ وہ ٹریک سوٹ پہنے جوگنگ سے واپس خانزادہ مینشن میں داخل ہوا۔ اس کا مینشن میں داخل ہوتے ہوئے سامنا ہی شرجین بیگم سے ہوا تھا۔ دارم بیٹا، کھانا لگوا رہی ہوں، فریش ہو کر آ جاؤ۔ شرجین بیگم نے اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ضرورت نہیں ہے، میں آفس میں ہی کر لوں گا ناشتہ۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شرجین ضبط کرتی رہ گئی۔ آخر ایسا بھی کیا تھا اس حور میں کہ یہ اس کو بھولتا ہی نہیں ہے۔ خود تو چلی گئی یہاں سے، میرا بیٹا بھی اپنے ساتھ ہی لے کر چلی گئی۔ ہمارے پاس تو صرف اس کا وجود ہے۔ شرجین بیگم غصے سے بڑبڑائیں۔ افضل صاحب سربراہی کرسی پر آ بیٹھے تو شرجین بیگم بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ انہوں نے بھی آتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں پوچھا، اور روز والا جواب سنتے ہی وہ بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اس کی سیکرٹری دروازہ ناک کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سر، آپ کے کہے مطابق سیلاب زدہ علاقے میں بھیجنے کے لیے ایک پوری ٹیم ارینج کر لی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو دارم نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ حوریہ کی یاد اتنی شدت سے اس پر حاوی ہوئی تھی کہ وہ بھول چکا تھا کہ اس نے 2 دن پہلے ہی امایا کو سیلاب زدہ علاقے میں ریسکیو کے لیے راشن پہنچانے کے لیے ایک بڑی ٹیم جلد از جلد تشکیل دینے کو کہا تھا۔ سر، اگر آپ اجازت دیں تو وہ سب جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ امایا کی آواز ایک بار پھر سے اسے ہوش کی دنیا میں پٹک گئی۔ ٹھیک ہے، میں خود جاؤں گا ساتھ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا پتا وہ وہاں جا کر لوگوں کی مدد کرتا تو اسے سکون حاصل ہو جاتا، جو حور کے جانے کے بعد کسی پل اسے نصیب نہیں ہوا تھا۔ امایا اس کی بات سنتے اس بات میں سر ہلاتی اس کے ڈرائیور تک یہ نیوز پہنچانے کے لیے جا چکی تھی۔ اس کا سارا دن وہاں گزر چکا تھا، اب شام ہونے والی تھی۔ کتنے ہی لوگوں کی مدد کرتے اس نے انہیں راشن پہنچایا تھا، اور وہ لوگ اسے دعائیں دیتے نہیں تھک رہے تھے۔ جب اس کی ٹیم کے کافی لوگ وہاں آئی ریسکیو ٹیمز کے ساتھ مل کر خود بھی لوگوں کو پانی سے نکال کر سیف جگہ پر پہنچا رہے تھے، وہ اپنی کار میں بیٹھتے تھوڑا آگے آ چکا تھا جب اس کو ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ وہ کار رکواتا ہوا باہر نکل آیا۔
سر وہاں لڑکی ہے۔ ساتھ کھڑے ایک ٹیم کے بندے نے وہاں گوتے کھاتی لڑکی کو دیکھتے ہوئے جھٹ سے کہا۔ وہ تیزی سے بوٹ کی جانب بڑھا، لیکن بوٹ سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دارم نے دیکھا وہ لڑکی پانی میں گوتے کھاتی مدد کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ بوٹ کو ایک نظر دیکھتے فوراً اپنی شال اتار کر بوٹ میں پھینکتا ہوا پانی میں کودا۔ وہ اس تک پہنچتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتے پانی سے اوپر لایا تھا۔ تب تک بوٹ بھی ان کے قریب آ چکی تھی۔ دارم نے اسے سہارا دیتے کشتی میں بٹھایا اور خود بھی اندر بیٹھا۔ وہ اپنی شال اٹھا کر اس سردی سے کانپتی لڑکی کو اوڑھا گیا۔ جب اس نے اپنے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے ممنون نگاہوں سے اپنے محسن کو دیکھا، وہیں اس کی شکل دیکھتے دارم بھی ٹھٹک کر رہ گیا۔ اسے پل نہیں لگا تھا اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو پہچاننے میں، جبکہ وہ جو ممنون نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک پل میں ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کے خوف سے کانپنے لگی۔ دارم کو دیکھتے ہوئے اس کے خوف سے واپس پانی میں کودنے والی تھی، جب اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے دارم نے تیزی سے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچی کہ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے سرخ نظروں سے اسے گھورنے لگا، جبکہ وہ سر جھکائے ہوئے خاموشی سے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ جانتی تھی شخص کے پاس سے بھاگ پانا مشکل ہے۔ کنارے پر پہنچتے ہی وہ تیزی سے بوٹ سے اترتی ہوئی وہاں سے نکلنے لگی، جب اس کی کلائی ایک بار پھر سے دارم کی گرفت میں آئی۔ اس کا دل دھڑکتے ہوئے اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ کہاں جا رہی ہو حوریہ دارم خان زادہ؟ وہ سرد آواز میں گرایا تو حوریہ ڈرتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ ان کے ارد گرد کھڑے لوگ حیرت سے دارم خان زادہ کو ایک انجان لڑکی کی کلائی پکڑے کھڑے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کا رشتہ کتنا گہرا ہے۔ دارم، حوریہ نے سرگوشی میں اس کا نام لیا، جو اسے خود کو بھی مشکل ہی سنائی دیا تھا۔ دارم اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنی لینڈ کروزر کی طرف بڑھا۔ وہ بس اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ کار کا دروازہ کھولتے ہی اس نے حوریہ کا پیسنجر سیٹ پر پٹکا۔ اس کی سائڈ کا دروازہ بند کرتے وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ سامنے کھڑے اس کے ڈرائیور نے چہرے پر الجھن لیے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ دارم کے اندر بیٹھتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ پیچھے سب ہونک بنے کھڑے رہ گئے کہ ان کا باس یہاں فلڈ ریسکیو کے لیے آیا تھا اور وہاں سے ایک لڑکی کی جان بچاتے اسے اپنے ساتھ لے کر جا چکا تھا۔ جب وہاں اس کی جو ٹیم تھی اس کے ہیڈ کو دارم کا میسج آیا کہ وہ سب اپنا کام ختم کر کے واپس آئیں گے اور کل پھر سے وقت پر وہ واپس وہاں پہنچ جائیں۔ دارم کی گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر اتنی سخت تھی کہ اس کے پور سفید پڑ چکے تھے۔ حوریہ جو ساتھ والی سیٹ پر دبک کر بیٹھی تھی، اپنی لرزتی انگلیوں سے اس شال کو سینے سے بھینچ رہی تھی جو دارم نے اسے اڑھائی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں میں اپنے دل کی دھڑکنیں کسی ڈھول کی طرح بجتی سنائی دے رہی تھی۔ باہر بادل گرج رہے تھے اور سڑک کے دونوں اطراف پھیلے ہوئے درخت اندھیرے میں ہیبت ناک سائے لگ رہے تھے۔ دارم نے ایک دم زوردار بریک لگائی تو حوریہ کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ گاڑی ایک سنسان سڑک کنارے جھٹکے سے رکی۔ گاڑی ایک دم سے رکی تو وہاں ایک ایسا سکوت چھا گیا جو کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ دارم نے ایک دم اپنے نشست سے مڑ کر حوریہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور تڑپ کی ایک ایسی لہر تھی کہ حوریہ نے ایک نظر اسے دیکھتے اپنی نظریں جھکا لی۔ دارم نے اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ حوریہ کے لبوں سے ایک دبی دبی سسکی نکلی۔ کہاں تھی تم حوریہ دارم خان زادہ؟ کہاں تھی تم ان سالوں میں؟ دارم کی آواز کی گونج گاڑی کے بند شیشوں سے ٹکرا کر واپس پلٹی۔ حوریہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی دارم کے اندر لگی آگ کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ بولو حوریہ، میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ میں نے شہر کا ہر کونا چھان مارا، ہر وہ جگہ جہاں تم جا سکتی تھی، میں نے وہاں تمہیں تلاش کیا، لیکن تمہیں زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے جانے کے بعد میرا کیا حال ہوا تھا؟ دارم نے اس کا بازو جھٹکتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ حوریہ نے ہمت جمع کی اور اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دارم، مجھے آپ سے آپ کی پابندیوں سے دور جانا تھا اور یہ میری اپنی مرضی تھی، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ حوریہ کے الفاظ نے دارم کے دل پر کسی آری کی طرح کام کیا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اپنی مرضی سے دور تھی؟ تم دارم سے اپنی مرضی سے دور چلی گئی حوریہ دارم خان زادہ؟ دارم نے دھیمی لیکن خطرناک آواز سے پوچھا۔ حوریہ نے ایک گہری سانس دی اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں آپ کے اس رویے سے تنگ آ چکی تھی دارم،
آپ کی ملکیت پسندی، آپ کا یہ ہر وقت کا پہرا مجھے دم گھٹتا محسوس ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہمیشہ کے لیے یہ قصہ ہی ختم کر دوں۔ میں اپنی مرضی سے شہر سے نکل گئی تھی اور میں نے ہی یہ چاہا تھا کہ آپ مجھے کبھی نہ ڈھونڈ سکے۔ حوریہ کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ دارم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی حوریہ ہے جو کبھی اس کے ایک بار اونچا بولنے پر رو دیا کرتی تھی۔ دارم نے تلخی سے ہنستے ہوئے اپنا سر پیچھے سیٹ سے ٹکا دیا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ میں پاگلوں کی طرح تمہارے پیچھے بھٹکتا رہا، تمہاری جدائی میں اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی، اور تم وہاں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی۔ تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گیا۔ حوریہ نے اپنے ناخن اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں گاڑ لیے۔ اسے جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دارم کو ان حالات کا علم ہو جن سے وہ گزری تھی۔ ہاں، مجھے ایک بار بھی آپ کا خیال نہیں آیا کیونکہ میں خوش تھی، میں آزاد تھی، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، کوئی مجھ پر غصہ کرنے والا نہیں تھا۔ حوریہ کی آواز میں ایک ایسی بے نیازی تھی جس نے دارم کے اندر موجود اس کے لیے محبت پر وار کیا۔ دارم نے ایک دم مڑ کر اس کا جبڑا اپنی گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ لڑکی جو میرے اشارے پر جان دینے کی باتیں کرتی تھی، وہ اتنی سنگ دل ہو گئی کہ اسے میرے تڑپنے کی خبر تک نہ ہوئی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ حوریہ نے اس کی گرفت سے اپنا چہرہ آزاد کرانے کی کوشش نہیں کی بلکہ چیلنج بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان بدل جاتے ہیں دارم، وقت اور حالات سب بدل دیتے ہیں۔ میں اب وہ حوریہ نہیں رہی جس سے آپ محبت کرتے تھے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں اور اپنے راستے پر چلے جائیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تو دارم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور سیرنگ پر زوردار مکہ مارا۔ اس کی بدگمانی اب نفرت کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنی زندگی کے قیمتی سال ایک ایسی لڑکی کی یاد میں برباد کر دیے جس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ میں تمہیں چھوڑ دوں حوریہ خانزادہ، یہ تم کبھی خواب میں بھی مت سوچنا۔ تم نے کہا نا کہ تم اپنی مرضی سے گئی تھی، تو اب تم میری مرضی سے واپس آؤ گی۔ تم نے جو دکھ مجھے دیے ہیں اب ان کا حساب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دارم نے گاڑی سٹارٹ اور ایک بار پھر سڑک پر دوڑا دی۔ حوریہ خاموشی سے باہر گرتی بارش کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا جسے اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً صاف کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ دارم اب اس سے بدگمان ہو چکا ہے اور یہی وہ چاہتی تھی، لیکن اس بدگمانی کی قیمت کتنی بھاری ہوگی اسے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ دارم کے ذہن میں چلنے والے خیالات کی رفتار بھی تیز ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس نے اپنی ماں کی باتیں سنی تھیں، کس طرح اس نے اپنے باپ کی خاموش ملامت برداشت صرف اس حوریہ کے لیے جو آج اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ دارم کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے چیخے، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کی خاموشی حوریہ کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ راستے پر دونوں میں سے کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ حوریہ کا ذہن ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ دارم نے گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف نہیں بلکہ اپنے اس فارم ہاؤس کی طرف موڑ دیا جو شہر سے کافی دور تھا۔ حوریہ نے راستہ پہچان لیا اور بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ بے چین ہوتی ہوئی بولی۔ جہاں کوئی تمہیں ڈھونڈ نہ سکے، جہاں تم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ میری قید میں رہو گی۔ دارم نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ حوریہ کا دل ڈوبنے لگا لیکن وہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ وہ جانتی تھی وہ دارم نہیں رہا جو اس کی ایک پکار پر پگھل جاتا تھا۔ اب وہ ایک ایسا شخص تھا جو زخم خوردہ تھا، اور زخم خوردہ انسان سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ فارم ہاؤس کے گیٹ پر پہنچ کر دارم نے گاڑی روکی اور گارڈ کو اشارہ کیا۔ گیٹ کھلتے ہی گاڑی اندر داخل ہوئی اور پورچ میں رکی۔ دارم گاڑی سے اترا اور دوسری طرف آ کر حوریہ کا دروازہ کھولا۔ اس نے حوریہ کا ہاتھ اتنی سختی سے تھاما کہ حوریہ کو لگا اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ نوکر جا کر حیرت سے اپنے صاحب کو ایک اجنبی بھیگی ہوئی لڑکی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ دارم نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور اسے سیدھا اوپر کے کمرے میں لے جا کر اندر دھکیل دیا۔ آج سے تم یہیں رہو گی اور جب تک میں نہ چاہوں تمہیں اس کمرے سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ دارم نے دروازہ بند کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ حوریہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دارم پلیز میری بات سنیں، مجھے جانے دیں۔ حوریہ کی آواز میں اب التجا تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس کی خبر شرجین بیگم کو لگ جاتی تو وہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن دارم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ایک آخری نظر اس کے بھیگے ہوئے وجود پر ڈالی
اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ حوریہ دروازے سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا تاکہ دارم اسے نفرت کر کے چھوڑ دے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ دارم کی نفرت اس کی محبت سے بھی زیادہ شدید ہوگی۔ باہر بارش تھم چکی تھی، لیکن دارم کے اندر کا طوفان اب بھی ویسا تھا۔ وہ نیچے ہال میں جا کر صوفے پر ڈھہ گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے حوریہ کی وہ باتیں بار بار یاد آ رہی تھیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ تباہ کر دے۔ اس نے نوکر کو آواز دے کر کڑک کافی لانے کا کہا اور خود سگریٹ سلگا لی۔ دھوئیں کے مرغولوں میں اسے حوریہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا، وہی چہرہ جس نے اسے زندگی کے سب سے بڑے دکھ دیے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل جب وہ اپنے ڈیڈ اور شرجین بیگم کو بتائے گا کہ حوریہ مل گئی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ دارم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب حوریہ کو کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ وہ اسے تڑپائے گا، اسے اپنی جدائی کا احساس دلائے گا اور اسے وہ سب کچھ سہنا پڑے گا جو اس نے پچھلے سالوں میں سہا ہے۔ ادھر کمرے میں حوریہ نے اپنی گیلی شال اتاری اور بستر پر بیٹھ گئی۔ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، لیکن اس کے اندر کی تپش اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے سوچا کہ کاش وہ اس سیلاب میں ہی بہہ جاتی تو کم از کم دارم کی نظروں میں وہ بے وفا تو نہ ٹھہرتی، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے دوبارہ اسی شخص کے پاس آنا تھا جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ دارم اب اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اور یہی اس کا اصل دکھ تھا۔ دارم نے کافی کا کپ ختم کیا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے حوریہ نے کہا تھا کہ اسے وہ الگ تھلگ کونا پسند ہے جہاں وہ بیٹھ کر گھنٹوں گزار سکتی تھی۔ اب وہ اسے ایسا ہی ایک گوشہ دے چکا تھا جہاں وہ تنہا تھی اور اسے اس کی تنہائی کا احساس دلانے والا کوئی نہیں تھا۔ دارم کی بدگمانی اب ایک دیوار بن چکی تھی جس کی اس پر حوریہ کی سچائی دم توڑ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا واقعی حوریہ بدل گئی ہے یا وہ صرف اسے دکھ دینے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہے۔ لیکن پھر اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح سیلاب کے پانی میں ڈوب رہی تھی اور کیسے اسے دیکھ کر واپس پانی میں کودنے لگی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ موت کو گلے لگانا پسند کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ رہنا نہیں۔ دارم نے مٹھی بھینچی اور اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ وہ اب حوریہ کو اپنی گرفت میں رکھے گا اور اسے احساس دلائے گا کہ دارم خانزادہ سے دور جانا اتنا آسان نہیں جتنا اسے سمجھ لیا تھا۔ رات پھیل رہی تھی، لیکن ان دونوں کے دلوں میں پھیلی بے چینی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دارم نے وہی صوفے پر دراز ہو کر آنکھیں موند لی، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اسے حوریہ کی چیخ یاد آ رہی تھی اور وہ لمحہ جب اس نے اسے پانی سے نکالا تھا۔ اس کا وجود اتنا کانپ رہا تھا۔ حوریہ کمرے کے کونے میں بیٹھی اپنی تقدیر پر رو رہی تھی۔ دارم نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی حوریہ کے بارے میں سب کو بتا دے گا۔ اگلی صبح کا سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا جب دارم نے اسے کمرے کا تالا کھولا جہاں حوریہ قید تھی۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی، اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ دارم نے اسے تیار ہونے کا حکم دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ حوریہ خاموشی سے اس کے پیچھے گاڑی تک آئی۔ دارم کا لہجہ اب بھی ویسا تھا، پتھر کی طرح سخت۔ گاڑی فارم ہاؤس سے نکل کر شہر کی طرف بڑھی اور تھوڑی ہی دیر میں خانزادہ مینشن کے عالی شان گیٹ کے سامنے تھی۔ حوریہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کا سامنا کن لوگوں سے ہونے والا ہے۔ دارم نے گاڑی پورچ میں روکی اور حوریہ کو بازو سے پکڑ کر گاڑی سے اتارا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا مینشن کے اندر داخل ہوا۔ ہال میں افضل صاحب اور شرجین بیگم ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ جیسے ہی دارم نے حوریہ کے ساتھ قدم رکھا، افضل صاحب کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹنے لگا۔ انہوں نے بے یقینی سے اپنی بھتیجی کو دیکھا جو ان کے بھائی کی نشانی تھی، ان کے پاس جسے وہ گنوا کر بے حد افسردہ رہتے تھے۔ حوریہ، افضل صاحب کی آواز ایک دم بلند ہوئی۔ وہ کرسی چھوڑ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے حوریہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ میری بچی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں معلوم ہے میں نے کتنا عرصہ تمہاری یاد میں گزارا ہے؟ افضل صاحب کی آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ تائے جان، حوریہ ان کے سینے سے لگی، سسکیاں بھرنے لگی۔ اسے اس گھر میں اگر کسی سے سچی محبت ملی تھی تو وہ صرف اس کے تائے جان تھے۔ دوسری طرف شرجین بیگم کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ ان کا منہ بن گیا اور انہوں نے ناگواری سے حوریہ کو دیکھا۔ انہیں حوریہ کبھی پسند نہیں تھی۔ ان کے خیال میں وہ ان کے بیٹے کے لائق نہیں تھی، اور اب جب وہ اس حالت میں واپس آئی تھی تو ان کی نفرت مزید بڑھ گئی۔ دارم، یہ کیا مذاق ہے؟
تم اسے کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ شرجین بیگم نے زہریلے لہجے میں کہا، لیکن دارم نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بس افضل صاحب کو دیکھا جو اب حوریہ کا سر سہلا رہے تھے۔ دارم بیٹا، میں تمہارا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، تم نے اسے ڈھونڈ نکالا، میری زندگی کی خواہش پوری ہو گئی۔ افضل صاحب نے دارم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دارم نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کی نظریں اب بھی حوریہ پر جمی تھی، جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ افضل صاحب نے ایک گہری سانس لی اور سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حوریہ واپس آ گئی ہے اور اب میں مزید کوئی تاخیر نہیں کرنا چاہتا۔ ان دونوں کا نکاح بچپن میں ہی اجمل کی زندگی میں ہو گیا تھا، بس رخصتی رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد رخصتی کی تاریخ طے کی جائے تاکہ حوریہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کی عزت بن کر رہے۔ افضل صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ شرجین بیگم نے کچھ کہنا چاہا لیکن افضل صاحب کے چہرے کے جلال نے انہیں خاموش کر دیا۔ حوریہ کا رنگ فک ہو گیا، وہ یہ سب سن کر سکتے میں آ گئی۔ وہ ابھی ذہنی کیفیت میں نہیں تھی کہ اتنے بڑے فیصلے کو قبول کر سکے۔ اس کی نظریں شرجین بیگم کی طرف اٹھی، جن کی نظریں خود پر دیکھتے وہ اندر تک کام گئی۔ دارم نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی دلی خواہش اس کے بابا جان اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ اس سے اچھا کیا ہی ہو سکتا تھا؟ حوریہ کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ تائے جان کو منع نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ ابھی اس بندھن میں بندھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹی اور افضل صاحب کی اسٹڈی کی طرف بڑھ گئی۔ افضل صاحب تھوڑی دیر بعد جب اپنی اسٹڈی میں داخل ہوئے تو حوریہ وہاں کھڑی تھی۔ تائے جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، حوریہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ افضل صاحب مسکرا کر اس کے قریب آئے۔ بولو میری جان، کیا کہنا چاہتی ہو؟ افضل صاحب نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تائے جان، میں ابھی اس رخصتی کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں بہت سی ذہنی دباؤ میں گزری ہوں، مجھے خود کو سنبھالنے کے لیے مہلت دیں۔ حوریہ نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ ٹھیک ہے حوریہ، اگر تم ابھی تیار نہیں ہو تو میں کسی پر زبردستی نہیں کروں گا، تم جب تک چاہو وقت لے سکتی ہو، تمہاری خوشی میرے لیے مقدم ہے۔ افضل صاحب کا مسکراتا چہرہ تھوڑا سنجیدہ ہوا، لیکن انہوں نے اس کی حالت دیکھ کر نرمی سے کہا۔ حوریہ نے سکون کا سانس لیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ سکون عارضی ہے۔ اگلی صبح جب سب ناشتے کی میز پر جمع تھے تو فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ دارم تیار ہو کر آفس جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا جب افضل صاحب نے بات شروع کی۔ دارم، میں نے سوچا تھا کہ رخصتی جلد کر دیں گے، لیکن کل رات حوریہ نے مجھ سے بات کی ہے، وہ ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کچھ وقت انتظار کریں گے، جب حوریہ کہے گی تبھی رخصتی ہوگی۔ افضل صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ سنتے ہی دارم کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کانٹا پلیٹ سے ٹکرایا۔ اس نے گردن گھما کر حوریہ کو دیکھا جو چپ چاپ اپنے پلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ دارم کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ اسے لگا حوریہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے کل گاڑی میں اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور اب وہ یہاں بھی اپنی مرضی چلا رہی تھی۔ دارم نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی خاموشی چیخ چیخ کر اس کے اندر کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ آپ نے اپنی لاڈلی کو آتے ہی نخرے شروع کر دیے۔ شرجین بیگم نے موقع پا کر طنز کیا۔ دیکھا، افضل صاحب نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دارم ایک دم کرسی پیچھے کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حوریہ کو ایک ایسی نظر سے گھورا جیسے وہ اسے وہی ختم کر دے گا۔ مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، دارم نے سپاٹ لہجے میں کہا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ حوریہ نے اس کے جانے کے بعد سر اٹھایا۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دارم اب اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے طوفان سے واقف تھی۔ دارم گاڑی میں بیٹھا تو اس کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ وہ سڑک پر گاڑی بھگاتے ہوئے بس حوریہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حوریہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ اس نے تائے جان سے وقت مانگ کر دارم کو مزید اشتعال دلا دیا ہے، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ ابھی شخص کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی جو اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس گھر میں اب اس کا رہنا آسان نہیں ہوگا۔ شرجین بیگم کی نفرت اور دارم کا غصہ اسے جینے نہیں دیں گے۔ شرجین بیگم کے کمرے کی فضا اس وقت بوجھل اور تناؤ سے بھرپور تھی جب حوریہ نے برسوں بعد اس دہلیز پر قدم رکھا جسے وہ کبھی اپنا گھر سمجھتی تھی، مگر اب وہی در و دیوار اسے کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ شرجین بیگم کی آنکھوں میں غصے کی وہی پرانی آگ بھڑک رہی تھی جو حوریہ کو خاکسار کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور حوریہ کے قریب آ کر اس کے چہرے پر اپنی حقارت بھری نظریں گاڑ دی اور پھر ان کے لہجے سے زہر ٹپکنے لگا۔
تم نے ہمت کیسے کی دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ میں نے تمہیں اس لیے یہاں سے نکالا تھا کہ تم کبھی پلٹ کر نہیں آؤ گی، مگر تم تو کسی عذاب کی طرح دوبارہ میرے بیٹے کے سر پر نازل ہو گئی ہو۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں نے تمہیں کیا دھمکی دی تھی؟ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی۔ حوریہ نے اپنی نم آلود آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اس کے دل میں یادوں کا طوفان تھا۔ وہ دن جب اسے اس گھر سے بے دخل کیا گیا تھا، اسے آج بھی ایک بھیانک خواب کی طرح یاد تھا۔ تائی جان، میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، دارم مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ میں نے تو بہت کوشش کی کہ میں کبھی آپ کے سامنے نہ آؤں، مگر تقدیر مجھے پھر اسی موڑ پر لے آئی جہاں سے میں بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ بے بسی سے بولی۔ شرجین بیگم نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جو کمرے کی خاموشی کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ تقدیر کا نام مت لو حوریہ، یہ تمہاری چالاکیاں ہیں۔ تم جانتی تھی کہ دارم تمہیں بھول نہیں پایا، اس لیے تم نے دوبارہ اس کے سامنے آنے کا ڈرامہ کیا تاکہ تم اس محل جیسی زندگی میں واپس آ سکو۔ لیکن یاد رکھو، میں تمہیں اس گھر کی بہو کے روپ میں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ تم میرے معیار پر کبھی پوری نہیں اتر سکتی، اور نہ ہی تم اس قابل ہو کہ دارم کی بیوی کہلا سکو۔ وہ گررائی تھی۔ حوریہ کا دم گھٹنے لگا۔ وہ یہ سچائی جانتی تھی کہ شرجین بیگم کو اس کے اور دارم کے نکاح کی خبر پہلے ہی ہو گئی تھی، اور اسی دن سے انہوں نے حوریہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ تائی جان، آپ نے مجھے اس دن مجبور کیا تھا جب آپ نے تائی جان کی زندگی کی دھمکی دی تھی۔ میں نے تو اپنا حق، اپنا حصہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا، صرف اس لیے کہ میرے تائی جان محفوظ رہیں۔ آپ اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہیں کہ ایک معصوم انسان کی جان لینے کے لیے آپ نے سلو پوائزن کا سہارا لینے کا سوچا؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ شرجین بیگم کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی، بلکہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ ہاں، میں نے کہا تھا، اور میں آج بھی وہ کر سکتی ہوں اگر تم نے دوبارہ میرے راستے میں آنے کی کوشش کی۔ افضل صاحب کی زندگی تمہارے ہاتھ میں تھی، اور تم نے صحیح فیصلہ کیا تھا کہ تم یہاں سے چلی گئی، لیکن اب تم پھر سے وہی غلطی کر رہی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اس گھر میں چین سے رہنے دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں تمہیں وہ عذاب دوں گی کہ تم خود یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ وہ تنفر سے بولی۔ حوریہ نے محسوس کیا کہ اس کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اسے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے دارم سے تعلق نہ توڑا تو شرجین بیگم آہستہ آہستہ اس کے تائی جان کو ختم کر دیں گی۔ وہ خوف و تنہائی اور بے بسی جو اس نے ان برسوں میں کاٹی تھی، وہ سب ایک پل میں اس کے سامنے آ گئے۔ اس نے شرجین بیگم کی آنکھوں میں دیکھا جہاں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ جب دارم کو یہ سچ معلوم ہوگا کہ اس کی ماں نے ہی اس کی محبت کو اس سے دور کیا تھا تو وہ کیا کرے گا؟ حوریہ نے لرزتی آواز سے پوچھا۔ شرجین بیگم نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ دارم کو کبھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ تم اسے کبھی نہیں بتاؤ گی۔ اگر تم نے زبان کھولی تو یاد رکھنا، تمہارے تائی جان کی موت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں نے اس وقت بھی تمہیں یہی کہا تھا کہ خاموشی سے نکل جاؤ، اور اب بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ دارم کی زندگی سے دور ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ بہت سمجھدار ہو کہ تم نے رخصتی سے انکار کر دیا، لیکن اب جلد از جلد یہاں سے بھی نکل جاؤ۔ شرجین بیگم نے سنجیدگی سے کہا تو حوریہ کو اپنی روح تک کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ خانزادہ مینشن کی وہ بیٹی تھی جسے اس کے حق سے محروم کر کے ایک مجرم کی طرح باہر پھینک دیا گیا تھا۔ وہ خاموش رہی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شرجین بیگم اپنی بات کی پکی ہیں۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جو اپنی انا اور سماجی رتبے کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی، مگر اس کے پیچھے شرجین بیگم کی وہ زہریلی مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شرجین بیگم کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے کہ تم میرے بیٹے کے سر پر عذاب بن کر نازل ہوئی ہو۔ حالانکہ عذاب تو وہ خود تھی جنہوں نے ایک ہنستے بستے جوڑے کو الگ کرنے کے لیے موت کا کھیل رچایا تھا، اور اب بھی وہ اسی کھیل کی ماہر کھلاڑی بن کر حوریہ کو مات دینے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ حوریہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمبی آہ بھری۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے اکیلے ہی اس طوفان کا مقابلہ کرنا ہے، جہاں کوئی اس کا ہمدرد نہیں تھا، اور جہاں سچ بولنے کی قیمت کسی اپنوں کی جان بھی ہو سکتی تھی۔ اس لیے اس نے ایک بار پھر خاموشی کی چادر اوڑھ لی اور خود کو اس آنے والے وقت کے لیے تیار کر لیا۔ کافی دن گزر گئے اور وہ حوریہ کی ناہ پر سلگ رہا تھا۔ اس کا کسی کام میں دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کافی دنوں سے شرجین بیگم کا رویہ بھی نوٹ کیا تھا، جو حوریہ کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ ابھی بھی وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی سیکرٹری کو بلا کر کچھ فائلز دی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور۔
وہ اب یہی سوچ رہا تھا کہ حوریہ نے بابا جان سے کیا کہا ہوگا، اس نے کیوں وقت مانگا، کیا وہ صرف اسے تڑپانا چاہتی تھی؟ یہ سوچ کر دارم کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا، لیکن اس کے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور دارم کی واپسی کا وقت قریب تھا۔ حوریہ نے کھڑکی سے دیکھا کہ دارم کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی ہے۔ اس کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ اسے معلوم تھا کہ اب ایک نیا مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ دارم گاڑی سے اترا اور اس نے سیدھا اوپر حوریہ کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں کی لائٹ بند تھی۔ دارم کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ۔ اس نے سوچا کہ حوریہ تم جتنا چاہو چھپ جاؤ، لیکن اب تم میری نظروں سے دور نہیں رہ سکو گی۔ میں تمہیں تمہاری ہر کہی بات کا حساب دوں گا اور تم تڑپو گی جیسے میں تڑپا تھا۔ اس کے قدم حوریہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کرتے بیڈ کی طرف نظر دوڑائی جہاں حوریہ سو رہی تھی یا اس کو دیکھ کر سونے کا بہانہ کر رہی تھی۔ وہ لمحوں میں اس کی لرزتی پلکیں دیکھ کر سمجھ چکا تھا۔ اس کے برابر بیٹھتا، اس کی خوبصورت چہرے پر اپنی نظریں جما کیا، جبکہ حوریہ اپنے قریب اس کی موجودگی محسوس کرتے بے چین سی تھی۔ نہ تو وہ اٹھ سکتی تھی اور نہ ہی وہ یوں اس کے قریب رہ سکتی تھی۔ جب اسے دارم کی سلگتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئی، اس کی جان حلق میں اٹکی۔ دارم کے لبوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتی اس کی آنکھیں پٹ سے کھلے۔ دارم نے اپنے کندھوں پر اس کی گرفت محسوس کرتے سر اٹھاتے اسے دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر فوراً اپنی نظریں جھکا کے کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اس نے اس کی کان کی لوگ کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ حوریہ خاموش رہی، لیکن اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی تھی دارم کے کندھوں پر۔ بولو، وہ پھنکارا۔ میں، اس کے منہ سے مدھم لہجے میں بس یہی نکلا۔ کیا چاہتی ہو؟ جان نکال کر رکھ دوں تمہاری؟ دارم اس کی خاموش رہنے پر بے چینی سے بولا۔ دارم، میں آپ کو بتا چکی ہوں، حوریہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تو دارم نے گھور کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی مرضی سے مجھ سے دور گئی تھی، اب میں تم سے اپنی مرضی سے دور جاؤں گا۔ وہ اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھتا ہوا ہاتھ بڑھاتے لیمپ آن کر گیا۔ جب اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتے اس نے لائٹ آن کی اور فروٹ باسکٹ کی طرف بڑھا۔ حوریہ اٹھ کر بیٹھتی حیرانی سے اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ جب اسے چھری اٹھاتے دیکھ حوریہ کی جان لبوں پر آئی۔ وہیں وہ اس کی بات اب سمجھتے ہوئے لرزتے ہوئے بیڈ سے کھڑی ہوتی اس کی طرف بھاگی۔ دارم، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں اسے پکارتی ہوئی اس کی طرف قدم بڑھا گئی۔ وہیں کھڑی رہو۔ چھری والا ہاتھ اٹھاتے اسے وہیں روک گیا۔ تم دور جانا چاہتی ہو نا مجھ سے؟ جاؤ، تمہارا کام آسان کر دیتا ہوں میں۔ چھری پر نظریں گاڑتے وہ سرد لہجے میں بولا۔ تو حوریہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں دارم پلیز، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ کیوں نہیں کروں گا؟ جب تم مجھ سے دور جا کر مجھے ختم کرنا چاہتی تو اس سے بہتر ہے میں ہی خود کو ختم کر لوں۔ وہ سباٹ لہجے میں بولا۔ دارم پلیز، آپ کو میری قسم۔ وہ آگے بڑھتی تیزی سے اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر نیچے پھینکتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ ہاں کیوں روک رہی ہو مجھے؟ تم اپنی مرضی سے مجھ سے دور گئی تھی، جس کا مطلب ہے تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ میں مروں یا جیوں تمہیں فرق نہیں پڑتا، تو پھر کیوں روک رہی ہو مجھے؟ دارم اس کی کمر کو جکڑے دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں ڈالے اس کو گھورتے ہوئے گرایا۔ فرق پڑتا ہے مجھے۔ وہ ضبط کھوتے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے مکے برساتے ہوئے پڑتا ہے تو کیوں کیا رخصتی سے انکار؟ کیوں میری پناہوں میں نہیں آنا چاہتی؟ دارم چلایا۔ حوریہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تم نے جواب نہیں دینا تو پھر میرا کیا کام؟ وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ نہیں۔ حوریہ نے اس کے دونوں بازو پکڑا۔ کہو پھر، تم رخصتی کے لیے تیار ہو؟ دارم نے جنونی انداز میں کہا۔ حوریہ روتی ہوئی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ ایک طرف باپ جیسے تایا کی زندگی تھی تو دوسری طرف شوہر کی۔ وہ کیا کرتی، کہاں جاتی، اسے سمجھ نہیں آیا جب دارم نے اس کو اپنے مضبوط حصار میں یوں قید کر لیا جیسے وہ اسے دنیا کے ہر سرد و گرم سے بچا کر رکھنا چاہتا ہو۔ مجھے منظور ہے، اس نے اس کے سینے میں منہ چھپائے ہی کہا۔ تو دارم کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ اس کے بالوں پر لب رکھتا ہوا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ حوریہ کو یہاں ایک ماہ سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ آج دارم نے افسر صاحب سے رخصتی کی بات کی، جنہوں نے پھر سے حوریہ کو ہی ترجیح دی، اور اس کی ہاں سننے کے بعد تو جیسے ان کی خوشی ہی دوبالا ہو گئی۔ وہی شرجیل بیگم جو اس پر یہاں سے جانے کا زور بڑھا رہی تھی، اس کی ہاں سنتی ہوئی حیران رہ گئی۔ وہ افضل صاحب اور دارم کے جانے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ حوریہ کو اچھے سے سمجھا سکے کہ وہ کس سے پنگا لے رہی ہے۔
دارم اور افضل صاحب مینشن سے باہر نکلے۔ انہوں نے غصے سے تلملاتے ہوئے حوریہ کے کمرے کا رخ کیا۔ حوریہ جو ابھی اپنے بستر پر بیٹھی دارم کو ہی سوچ رہی تھی، اچانک شرجین بیگم کو اپنے سامنے دیکھ کر سہم گئی۔ شرجین بیگم نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے بیڈ سے نیچے گرایا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی رخصتی کے لیے ہاں کرنے کی؟ کیا تمہیں تایا جان کی زندگی پیاری نہیں ہے؟ کیا بھی تم نے سوچ لیا ہے کہ تم انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارو گی؟ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، لیکن تم نے میری بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ وہ غصے سے گرائی۔ تائی جان خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں دارم سے دور نہیں رہ سکتی، وہ اپنی جان لے لے گا، وہ جنونی ہو چکا ہے، میں نے اس کے ہاتھ میں چھری دیکھی تھی، میں کیسے اسے مرنے دے سکتی ہوں؟ وہ روتی ہوئی گڑ گڑائی۔ شرجین بیگم اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئیں۔ مجھے تمہارے کسی بات سے کوئی غرض نہیں ہے، تم ایک منحوس لڑکی ہو جو میرے بیٹے کی زندگی برباد کرنے آئی ہو۔ اگر تم اس گھر میں رہی تو میں افضل صاحب کو وہ زہر دوں گی جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا، اور اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ تنفر سے کہتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ حوریہ کی سسکیاں ہال میں گونج رہی تھیں، لیکن شرجین بیگم پر جیسے شیطان سوار تھا۔ وہ اسے سیڑھیوں سے نیچے لائیں اور مینشن کے بڑے ہال میں لا کر کھڑا کر دیا۔ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو گی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ وارننگ دیتی ہوئی بولی۔ حوریہ نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ تایا جان مر جائیں گے اگر انہیں سچ پتا چلا تو، اس نے نم لہجے میں کہا۔ شرجین بیگم نے ایک زوردار تھپڑ حوریہ کے چہرے پر رسید کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ تم یہاں سے جاؤ گی، اور میں سب کو کہوں گی کہ تم دوبارہ کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہو، جیسے تم پہلے غائب ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے حوریہ کی گردن سے پکڑ کر اسے مین گیٹ کی طرف دھکا دیا۔ حوریہ جو پہلے ہی نڈھال تھی، اس زوردار دھکے سے توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ وہ سر کے بل گرے گی، لیکن عین اسی لمحے دو مضبوط بازوؤں نے اسے زمین چھونے سے پہلے ہی تھام لیا۔ حوریہ نے ڈرتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو سامنے دارم کھڑا تھا، جس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ دارم کے پیچھے ہی افضل صاحب کھڑے تھے، جو اپنی بیوی کا یہ روپ دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ وہ دونوں کسی ضروری فائل کے لیے واپس مڑے تھے، لیکن یہاں جو منظر ان کے سامنے تھا اس نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ شرجین بیگم دارم اور افضل صاحب کو اچانک سامنے دیکھ کر ساکت رہ گئیں۔ ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ دارم نے حوریہ کو سہارا دے کر اپنے ساتھ لگایا۔ تو یہ ہے وہ سچائی جسے چھپانے کے لیے حوریہ سالوں در بدر پھرتی رہی۔ ماں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اتنی گر سکتی ہیں کہ اپنے ہی شوہر کی جان لینے کی دھمکیاں دے کر میری محبت کو مجھ سے چھین لیا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ افضل صاحب جو اب تک خاموش تھے لڑکھڑاتے ہوئے شرجین بیگم کے قریب آئے۔ ان کے چہرے پر کرب اور صدمے کے گہرے نشان تھے۔ شرجین، میں نے تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی مانا، تمہیں اس گھر کی ملکہ بنایا، اور تم میرے ہی سینے میں خنجر گھونپ رہی تھی۔ تم نے میرے بھائی کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا اور مجھے سلو پوائزن دینے کی باتیں کی۔ کیا میں اتنا برا تھا تمہارے لیے؟ افضل صاحب کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ شرجین بیگم نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ حوریہ کیوں کہتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ وہ آپ کے ظلم سے میرے باپ کو بچانے کے لیے خود کو قربان، اور میں اس سے بدگمان ہو کر تڑپاتا رہا۔ ماں، آج سے آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں، میری زندگی برباد کر دی آپ نے، وہ غم و غصے سے بولا۔ افضل صاحب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ شرجین، تم نے اس گھر کی عزت مٹی میں ملا دی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، افضل صاحب افسوس سے انہیں دیکھتے ہوئے بولے۔ اسی وقت حوریہ نے لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ کر افضل صاحب کا ہاتھ تھام لیا۔ تائی جان، پلیز ایسا مت کہیں، تائی جان نے جو بھی کیا، میں نہیں چاہتی کہ میرے آنے سے ایک گھر ٹوٹ جائے، میں انہیں معاف کرتی ہوں، آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ حوریہ کے ان الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کو حیران کر دیا۔ شرجین بیگم جو اب تک غرور میں تھی، حوریہ کی سالہ ظرفی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ حور کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہیں۔ حوریہ، مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی، اپنی انا میں میں نے تمہاری سچائی کو نہیں پہچانا، تم واقعی اس گھر کی رحمت ہو، وہ پشیمانی سے بولی۔ دارم نے اپنی ماں کو روتے دیکھا تو اس کا دل بھی پسیج گیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ افضل صاحب نے گہری سانس لی۔ شرجین، حوریہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اس لیے میں تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا، اب اگر حوریہ کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آئے تو میرا تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔
وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ شرجین بیگم نے حوریہ کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی رہیں۔ اس دن کے بعد خانزادہ مینشن کی فضا بدل گئی۔ شرجین بیگم واقعی سدھر چکی تھی۔ اب وہ حوریہ کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتی تھی اور دارم کی زندگی میں وہ سکون لوٹ آیا تھا۔ خانزادہ مینشن آج روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی مہک اور خوشیوں کا بسیرا تھا، کیونکہ آج دارم خانزادہ حوریہ کا ولیمہ تھا۔ وہی حوریہ جسے کبھی اس گھر سے دھتکار کر نکالا گیا تھا، آج وہ اس گھر کی ملکہ بن کر سب کے سامنے آنے والی تھی۔ شرجین بیگم خود حوریہ کو تیار کرنے میں پیش تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں بلکہ پچھتاوے اور محبت کی چمک تھی۔ انہوں نے حوریہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور قیمتی ہیرے کا سیٹ اس کے گلے میں پہنایا۔ حوریہ، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا، لیکن تم نے اپنی محبت اور صبر سے میرا دل جیت لیا۔ وہ مدھم سا مسکرا کر بولی۔ حوریہ نے مسکرا کر ان کا ہاتھ چوم لیا۔ تائی جان، اب وہ سب باتیں ماضی کا حصہ ہیں۔ وہ نرم لہجے میں بولی، آج میں بہت خوش ہوں کہ میرا خاندان مکمل ہے۔ شرجین بیگم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف دارم بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس بلا کا وجی لگ رہا تھا۔ اس کی بے چینی جیتنی تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا کہ کب وہ اپنی حور کو سب کے سامنے اپنا کہہ کر پکارے گا۔ جب حوریہ سرخ رنگ کے بھاری لہنگے میں ملبوس سیڑھیوں سے اتری تو ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ دارم تو جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، حوریہ کے قریب آ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو حوریہ۔ دارم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو حوریہ کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ ولیمے کی تقریب نہایت شاندار رہی۔ اصل صاحب فخر سے اپنی بھتیجی اور بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب مہمان رخصت ہوئے تو دارم حوریہ کو لے کر اپنے کمرے میں آیا، جو سفید گلابوں موم بتیوں سے سجا ہوا تھا۔ دارم نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور حوریہ کے قریب آیا، جو بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دارم نے اس کا تھوڑی سی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں خوف نہیں بلکہ صرف محبت تھی۔ حوریہ، تم جانتی ہو ان سالوں میں نے کتنی بار تمہاری کمی محسوس کی ہے۔ دارم کی آواز اس بات سے لرز رہی تھی۔ حوریہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ دارم، میں بھی پل پل تڑپی ہوں، لیکن اب ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ دارم نے اسے اپنے حصار میں بھینچ لیا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ اب تم صرف میری ہو حور، دارم خانزادہ کی حور، ہمیشہ کے لیے۔ دارم نے شدت سے کہتے جھک کر اس کے لبوں کا لمس محسوس کیا تو حور نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی خوشبو، موم بتیوں کی دھیمی روشنی ان کی نئی زندگی کی گواہ بن رہی تھی۔ دارم نے اسے گود میں اٹھایا اور دھیرے سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کی نظروں میں موجود تپش حوریہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، دارم نے اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے مسکرا کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ اس رات خانزادہ مینشن کی دیواروں نے ایک ایسی محبت کی داستان کو مکمل ہوتے دیکھا جو نفرتوں کی آگ سے گزر کر کندن بن چکی تھی۔ دارم نے لائٹ آف کر دی اور اندھیرے میں بھی اسے حوریہ کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں اب ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے، جہاں ماضی کی تلخیاں ختم ہو چکی تھیں اور ایک خوبصورت مستقبل ان کا منتظر تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔